السلام علیکم ویورز۔ آج ہم ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، مگر اس کے صحیح فوائد کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی اندازہ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سب سنی سنائی پر اسے استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کا نام ہے میٹرونیڈازول، جو مارکیٹ میں مختلف کمپنیاں مختلف برانڈ نام سے استعمال کر رہی ہیں۔ آج میں آپ کو صنافی ایونٹس کی ایک ایسی ہی پروڈکٹ فلیجل کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ فلیجل مارکیٹ میں گولی، شربت اور انجیکشن تینوں حالتوں میں دستیاب ہے اور ضرورت کے مطابق تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیرپ، انجیکشن اور ٹیبلٹس میں مین ڈیفرنس کیا ہے اور کہاں کون سی چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے میٹرونیڈازول ایک اینٹی بائیوٹک ہے، حالانکہ ہر فرد اسے صرف پیٹ درد کی دوائی سمجھتا ہے، لیکن یہ پیٹ درد کی دوائی نہیں ہے، یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ یہ بعض بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے کا کام کرتا ہے۔ ہر قسم کے انفیکشن کے لیے نہیں، جیسے کہ نزلہ اور فلو کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ میٹرونیڈازول کو بیکٹیریا سے ہونے والے معدے، آنتوں کے السر کے علاج کے لیے دوسرے دوائیوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسم گرما میں پیٹ کے اکثر مسائل کے حل کے لیے فلیجل انجیکشن سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اکثر جب بھی طبیعت زیادہ بگڑ جائے کسی مریض کو تو رنگر ڈرپ کے ساتھ فلیجل کا کمبینیشن مریض کو فوری ریلیف دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی گرمیوں میں کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر فٹ سے ایک ڈرپ لکھ دیتا ہے، اس ڈرپ میں نمکیات کے ساتھ یہی فلیجل بھی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اس سے مریض کوئک ریلیف حاصل کر لیتا ہے۔ اگر مریض کی عمر بڑی ہو تو اس کے لیے فلیجل ٹیبلٹس صبح، دوپہر، شام، عمومی طور پر 3 دن کی خوراک انتہائی بڑی سے بڑی تکلیف کے لیے ہی کافی رہتی ہے، اور اگر مریض بچہ ہو تو اس کے لیے فلیجل سیرپ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت ساری ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی گرم ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی فلیجل کو ایک ہلکے اینٹی بائیوٹک کے طور پہ اور ان کی گرمائش کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دانتوں کی تکلیف میں اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ فلیجل کا کمبینیشن معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور مریض کو جلدی صحت یاب کر دیتا ہے۔ جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں اس کے زیادہ استعمال سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جن میں چکر آنا، سر درد، متلی، بھوک میں کمی۔ اگر میں کوئی بھی علامات آپ کو نظر آئے تو اس دوا کا استعمال روک دیں۔ ویسے زیادہ تر یہ مضر اثرات نہایت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں، اس لیے ان